تو اس لیے ایمان کی دولت کی بڑی قدر کرنی چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں پر کتنا بڑا احسان ہے کہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ کبھی انسان کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک کافر دنیا کے اندر 60 70 برس 100 برس جیتا ہے تو وہ 60 70 برس 100 برس کفر کرتا ہے، اور ایک ایمان والا بھی دنیا میں اتنا ہی رہتا ہے اور اتنی حالت میں وہ ایمان کی حالت میں رہتا ہے کتنے وقت تک. لیکن کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور ایمان والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا. تو یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جتنا اس نے جرم کیا ہے اتنی سزا ملنی چاہیے. اگر 100 سال کا جرم کیا ہے تو 100 سال کی سزا ہونی چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کی سزا کیوں ہے؟ اور ایمان والے نے جتنے عرصے تک نیکی کی ہے، عبادت کی ہے، ایمان پر قائم رہا ہے، اسے اتنی جزا ملنی چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کی جزا کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ کافر کی سزا اس لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ہے کہ کافر کی نیت اور ارادہ یہ تھا کہ اگر قیامت تک زندگی ملے کفر پر قائم رہوں. نیت، اس کا ارادہ کفر پر قائم رہوں، تو اس نیت کی بنا پر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اسے کبھی نجات نہیں ملے گی. اور ایمان والے بندے کی نیت یہ تھی کہ اگر قیامت تک عمر مل جائے، زندگی مل جائے، تو اپنے ایمان پر قائم رہو. تو اس کی نیت کی بنا پر اللہ ہمیشہ ہمیشہ اسے جنت دے دے گا، جنت کے انعامات دے دے گا. تو کیا چیز ہے قابل قدر؟ ایمان یہ قابل قدر چیز ہے، اور اس ایمان کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے. تو فرماتے واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کا خاص فضل و کرم کا صدقہ ہے کہ ہمیں بغیر کسی استحقاق کے اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی. کوئی سوچے بھی ہمارا کیا حق تھا کہ ہمیں ایمان مل گیا؟ بس اللہ کو محبت تھی، اللہ کا فضل ہے کہ ایمان دے دیا، بن مانگے دے دیا. عبداللہ عبد الرحمن کے گھر میں پیدا کر دیا، ایمان کی دولت مل گئی. تو بڑی یہ نعمت غیر مترقبہ ہے جس پر دنیا و آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نجات کا دار و مدار ہے. جیسے میں نے مثال بیان کی کہ ایمان کی بدولت ہمیشہ ہمیشہ کی نجات ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی. ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم احسان کی جتنی زیادہ قدر کرنا چاہیے تھی اتنی اس کی قدر نہیں ہے. ایمان کی اس درجے قدر نہیں ہے. افسوس صد افسوس ہماری جانب سے اتنی لاپرواہی اور غفلت کا معاملہ، اور اللہ کی طرف سے کتنی عطا کا معاملہ، اور یہاں اس کی حفاظت بھی نہیں. کہ جیسے کسی انسان کے پاس مال ہے، سونا چاندی ہے، کتنی اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے تجوریوں بند کر کے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے. تو دنیا کے مال و متاع کی، سونے چاندی کی بڑی حفاظت ہے کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے. تو بھائی ایمان تو مال سے زیادہ، سونے چاندی سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت بھی تو ہونی چاہیے. اور جیسے مال کی حفاظت کہیں تجوری میں بند کر کے ہوتی ہے تو ایمان کی حفاظت نیکی کے ذریعے سے ہوتی ہے، گناہوں سے بچ کر ہوتی ہے. اور ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ آسان کام ہے اگر انسان کرنا چاہے، کہ ہر قدم پر اس کے پاس ایسا موقع ہوتا ہے کہ یہ اپنے ایمان کو ترقی دے سکتا ہے. یعنی چلتے پھرتے دنیا کے کاموں کو انجام دیتے ہوئے کہ سڑک سے گزر رہا ہے، سامنے سے کوئی بے پردہ عورت آ گئی، اب دل نے تقاضا کیا، اندر سے تقاضا پیدا ہوا کہ دیکھ لے، اور اللہ کا حکم ہے کہ نہ دیکھ. بس اس نے چلتے چلتے نظر کو نیچے جھکا لیا، اور جہاں اس نے نظر کو نیچے جھکایا اس نے اللہ کے قرب کو پا لیا، اپنے ایمان کو بچا لیا، اپنے ایمان کو ترقی دے لی. تو ایسے مواقع جا بجا موجود ہیں کہ جہاں ایمان کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، ایمان کو ترقی بھی دے سکتا ہے. لیکن کیا چیز ہے؟ لاپرواہی، غفلت، کہ دھیان ہی نہیں ہے کہ یہ دیکھنے کا جواب بھی تو دینا ہے. خالی دیکھ کر کوئی شہوت پورا کرنا مقصود نہیں ہے، کوئی مزہ لینا مقصود نہیں ہے. زندگی اللہ نے کوئی مزے کے لیے نہیں بنائی تھی کہ جس کو چاہے گھور، جس کو چاہے تک،